آپ اپنی شادی کو پلان کر رہے ہیں یا آپ اپنی شادی کا آغاز کر چکے ہیں؟ دونوں صورتوں میں یہ ہونے والی بات چیت آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج ہم آپ سے ڈسکس کرنے والے ہیں ایک کامیاب شادی شدہ زندگی کے وہ راز جو ہمارے مختلف انٹرویوز میں مجھ سے اور ماریا سے بے شمار لوگوں نے کیے، اور 22 ایئرز آف میرٹل لائف ہم نے جو چیزیں ایکسپیرینس کی، جو سیکھیں، وہ آج آپ سے شیئر کریں گے. اور آج وہ راز جو ہے نا وہ راز نہیں رہیں گے، وہ آپ سب لوگوں تک پہنچنے لگے ہیں. شادی شدہ زندگی میں داخل ہونے سے پہلے لڑکا اور لڑکی جب ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک سنہری دور ہوتا ہے. ایک دوسرے کو بہت زیادہ ٹائم دیا جا رہا ہوتا ہے، ٹیلی فون کالز پہ لمبی لمبی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ڈھیر سارے میسیجز اور چیٹنگ اس کا حصہ ہوتی ہے، بہت سارے سنہری خواب، خوبصورت دنیا اور جھل مل ستاروں کا آنگن ہوگا جیسے تصورات، اور بہت زیادہ فینٹیسی والی لائف گزاری ہوتی ہیں. لڑکیاں جو ہوتی ہیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے خواب سجا لیے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں میں، اور وہ ان لڑکوں سے جن کے ساتھ ان کی کیپیبلٹی بن چکی ہوتی ہے، پیچ اپ ہو چکا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بہت سے سنہرے خواب اور آگے آنے والی زندگی کو پلان کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ ایسا ہوگا، ایسا کریں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اس طرح کی بہت سی باتیں. ٹائم بھی ایک دوسرے کو بہت دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، سب اچھا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو گفٹ وغیرہ بھی جو ہے نا وہ دیے ایکسچینج ہو رہے ہوتے ہیں. اور ایسے میں جو ہے وہ جو پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں کوئی بھی منفی پہلو نہیں ہوتا، سب اچھا، یہ خوشی ہوگی، وہ خوشی ہوگی، یہ ٹھیک ہوگا، وہ ٹھیک ہوگا، سب ایسی چیزیں جو کہ پازیٹیو پہلو ہیں. ایسے میں چونکہ جذبات سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ہرڈل، رکاوٹ کا تو کہیں ذکر ہی نہیں نہ ہوتا. تو یہ اچھے پہلو ایک دوسرے کو دکھاتے ہوئے جس دنیا میں بس رہے ہوتے ہیں، شادی ہو جانے کے بعد ایک دوسرے سے ویسی ہی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ شادی کا آغاز ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے دوسروں کی لائف سنا ہے کہ وہ نہیں صحیح لائف گزارے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ تو ان کی پرابلمز ہیں، ان کے ساتھ ہوں گے، ہم تو بہت ہی خوبصورت لائف گزارنے والے ہیں، ہمارا تو اتنا اچھا ریلیشن رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے زیادہ عہد و پیمان ہیں کہ ہم تو بڑی فٹ قسم کی لائف گزارنے والے ہیں. تو کیا ہوتا ہے محسن صاحب، ایک ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے. بالکل. اور یہ جو مختلف سٹیجز ہیں، دیکھیں ہم اپنی زندگی میں سٹیجز تبدیل کرتے ہیں، ہمارا سٹیٹس چینج ہوتا ہے، ہمارا رول چینج ہو جاتا ہے، اور ہماری زندگی کے بہت سارے رہن سہن، طریقے، اطوار، انداز بدل جاتے ہیں، ریلیشن شپ کا سٹیٹس چینج ہوتا ہے. لیکن کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکی یا لڑکا بھی اس پچھلے سٹیٹس پر ہی رہتے ہیں. سٹیج اگلی آ گئی لیکن جذباتی سٹیج ابھی وہی ہے، وہاں سے سوئچ نہیں کیا. مطلب کیس پردہ تو چینج ہو گیا، اور لیکن ہم اسی رول میں ہیں، ہم نے اپنا جو ہے وہ سین چینج نہیں کیا. بالکل. اور یہ جو لو اینڈ کیئر ہے، یہ جو ریلیشن شپ کا تبدیل ہو جانا ہے، یہ جب نئے سٹیٹس پہ آ گیا ہے تو اب کیا ہے کہ ذہنی طور پہ اس چیز کے لیے بھی تیار ہونا ہے کہ اب انداز بدل جائے گا. اب وہ لمبی لمبی ٹیلی فون پہ باتیں نہیں ہوں گی، بلکہ ٹیلی فون والا وہ کردار تو گھر میں آ گیا. اچھا. اور جب 24 گھنٹوں کا ساتھ ہو گیا نا. بالکل. اور میسیجز بھی رک گئے، وہ میسیجنگ جو ہوتی تھی، رات گئے باتیں ہوتی تھی، وہ سب کچھ تو اب ادھر آ گیا. اب انداز بدلے گا، تو اس نئے انداز میں اس چیز کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ یہ ایکسپیکٹیشن کا جو دور آغاز ہو رہا ہے، اس میں بھی پھر ہمیں ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ چلنا ہوگا، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ سٹیج وہ نہیں ہے، وہ سٹیج ہم پیچھے چھوڑ آئے، اب یہ نئی سٹیج ہے، اور اس کے تقاضے، اس کے انداز یہ بالکل جداگانہ ہیں، مختلف ہیں. پہلے سے بالکل ایک نیا انداز ہم نے اختیار کیا زندگی. ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس باتوں کا ایک بہت زیادہ ذخیرہ ہوتا تھا، اور ہم جب اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اپنے فرینڈ کے ساتھ، جو بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ آپس میں انہوں نے ایک بڑا ذخیرہ جمع کیا ہوتا تھا باتوں کا، فٹافٹ وہ کرتے تھے، اور ایک لمبے ٹائم تک وہ کرتے تھے. فون پہ کالز ہوتی تھیں تو وہ باتیں فٹافٹ شیئر کرنا چاہتے تھے. ان کو لگتا تھا کہ ہم تو باتیں کرتے رہیں تو ہمارے تو باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. جبکہ آفٹر میرج ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹوں کا ساتھ ہوتا ہے، اور آخر بندہ کتنا زیادہ باتیں کر لے، وہ تو ظاہر ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پورا دن میں ہم وہ شیئر کر چکے ہوتے ہیں. ایسے میں زندگی میں آتا ہے پہلی دفعہ یہ گلا کہ آپ پہلے جیسے نہیں رہے، اور آپ کو میرا خیال نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ جب گلا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے بچنے کے لیے ان ریئلسٹک
چیزوں کو ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سٹیج پر ایک دوسرے کو ایک دم سے ہم نے ان ساری چیزوں کو آف نہیں کرنا. اچھا وہ کیسے نہیں کرنا؟ آپ ظاہر ہے پہلے کی طرح 100 میسیجز تو نہیں کر سکتے نا, چلے 2-4 کر لیں, 1 2 3, لیکن کوالٹی ٹائم, کوالٹی کا میسج, کوالٹی کی بات, تاکہ آپ دوسرے کو, اپنے پارٹنر کو یہ فیل دے سکیں کہ اب بھی آپ کے دل میں آپ مس بھی کرتے ہیں اور آپ کے دل میں قدر و منزلت, محبت ویسی ہی ہے جیسی کہ پہلے تھی, بڑھ گئی ہے, لیکن اب کی ذمہ داریاں چینج ہو چکی ہیں, اب کے انداز بدل گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اب یہ ہے کہ جب آپ کے ہسبینڈ آفس جائیں تو آپ 1-2 میسج کریں کہ آپ کیسے ہیں, کام کیسا جا رہا ہے, دن کیسا جا رہا ہے, کچھ کھایا آپ نے. اور اسی طرح سے ہسبینڈ اپنی وائف سے پوچھیں کہ اب آپ کی گھر میں مطلب مصروفیت کیسی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, کسی چیز کی ضرورت تو نہیں. اس طرح کے 1-2 میسیجز ایک دوسرے کو ایکسچینج کر سکتے ہیں. ایک مجھے لگتا ہے کہ وہ جو فون کا کردار بیچ میں سے جس کریکٹر سے آپ چیٹنگ کرتے تھے, جس کریکٹر سے آپ باتیں کرتے تھے, چونکہ وہ کریکٹر فون پر موجود نہیں رہا تو وہ کریکٹر کوئی اور لے لیتا ہے, یا آپ کہیں سائیکولوجیکلی چونکہ اس کریکٹر کے اتنے ہیبیچل ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب وہ لڑکی تو بیوی بن کے گھر آ گئی, لیکن آپ اس کریکٹر کی تلاش میں کسی اور کے ساتھ بھی ٹانکا جوڑ لیتے ہیں. اور یہ جو چیز ہے اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کھیل ہے یہ محبت کھیل نہیں ہے, یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. اس لیے اس چیز کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے. گو کہ ہم انسان ہونے کی حیثیت سے کمیاں کمزوریاں ہم سب انسانوں کے ساتھ ہیں, لیکن ہمیں اپنے آپ کو پھر جائزہ لیتے رہنا ہے کہ ہم کب کیسے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. شروع کے دور کی بات اگر ہم کریں تو ان شروع کے چند مہینوں میں جو مشکلات آتی ہیں, اگر ان کو اچھے طریقے سے سیٹل کر لیں گے, پہلا سال اچھا گزار لیں گے نا, تو آپ کی زندگی کے اگلے سارے سال, آپ کی گولڈن جوبلی اور سلور جوبلی اور وہ ساری جوبلیاں جو ہیں وہ بڑی زبردست ہونے والی ہیں. لیکن شروع کا پہلا سال جتنی کیئر اور لو کے ساتھ آپ گزار لیں گے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے. ایسی ہی چند ایک ٹپس ہم آپ سے آج شیئر کر رہے ہیں. ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا ہے, کمپلینٹ سٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ, اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, تھرڈ پرسن کو انوالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. لڑکیاں اپنی ماؤں سے کہتی ہیں, کمپلینٹس کرتی ہیں, اور کچھ سسرال کے بھی گلے شکوے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ جب یہ ایسا نہیں ہے کہ سب کی لائف میں یہ سارے پرابلمز آتے ہیں, اور سٹارٹنگ جو ہوتی ہے نا وہ بڑی ایسے کروشل سی بھی ہو جاتی ہے, بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز بھی آ جاتی ہیں. اس فیز میں آپ جتنا اسموتھلی نکل جائیں گے اتنا ہی, جیسا کہ محسن صاحب نے کہا ہے, بڑا اچھا ہونے والا ہے آگے چل کے آپ کے ساتھ. تو ہم اپنی کمپلینٹس کو, خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ جب بہت زیادہ کمپلینٹس اپنے ہسبینڈ سے کرنا شروع کر دیتی ہیں, تو وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ تھوڑا اریٹیٹ ہوتے ہیں محسن صاحب, اسی لیے تو وہ باہر ادھر ادھر دیکھتے ہیں جہاں انہیں وہی پیار محبت کرنے والی باتیں دوسری عورتوں سے سنائی دیتی ہیں. تو اس لیے خواتین کو چاہیے بہت کم کمپلینٹس کریں, اور اب ان کے جو شوہر ہے اس کے گھر والوں کے بارے میں جو شکایات شکوے ہیں وہ خود ہی ہینڈل کر لیا کرے, وہ اپنے ہسبینڈ تک نہیں پہنچائیں. ایکنالج کرنا ایک دوسرے کو بڑا ضروری ہے, کیونکہ ہر شخص کی اپنی اپنی ایک انڈیویجول کیپیسٹی ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک انڈیویجول رول دیا ہے, وہ یونیک کریکٹرسٹکس کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا ہے. لہٰذا یہ جو رشتہ ہے میاں اور بیوی کا, لو اور کیئر سے عبارت ہے, تو یہ دونوں پارٹنرز جو ہیں یہ ایک دوسرے کو چینج کرنے کے لیے نہیں, سوٹیبل اسٹریٹجیز کے ساتھ آگے بڑھنے کے ہم سفر کے طور پہ ہوتے ہیں. لہٰذا ایک تو اس چیز کو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایکنالج کرنا ہے. آپ کی بیگم صاحبہ نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے نا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ توقع کر رہی ہوں کہ آپ اس پر تبصرہ کریں. جانے نہ دیجیے تبصرہ کیے بغیر. جب بھی آپ کو ان کے کھانے میں کوئی بہت زبردست چیز لگے تو آپ سمجھیے کہ یہ پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ نے اس کی اپریسیشن اسے ضرور دینی ہے. اگر انہوں نے اچھا ڈریس پہنا ہے, اگر انہوں نے کوئی خاص تیاری کی ہے, کمرے کی کوئی سیٹنگ کی ہے, گھر میں کوئی تبدیلی ہے, کوئی خریداری کر کے لائی ہیں, یہ سب کچھ جو ہے خاتون کو چاہتی ہے کہ اس کو سراہا جائے. بالکل, خواتین کی کمزوری ہوتی ہے کہ ان کی جو ہے نا اپریسیشن جو ہے نا ان کی کمزوری ہوتی ہے, وہ چاہتی ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے, اور ان کے کپڑوں کی, ان کی ڈریسنگ کی, ان کے جو ان گھر میں جس طرح سے انہوں نے سیٹنگ کی ہے ان سب چیزوں کی
وہ چاہتی ہے کہ تعریف ہو. پھر می ٹائم بھی ایک چیز ہے. می ٹائم یہ ہے کہ آپ دونوں نے الگ الگ جگہوں پہ اپنی پرورش آپ کی ہوئی ہے اور آپ اپنی زندگی میں کچھ رجحانات, ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں آپ کی سیم ہوں, دونوں کی کچھ دلچسپیوں میں فرق رجحانات ہو سکتے ہیں. تو می ٹائم کو آنر کرنا کیسے کہ اگر آپ دونوں میں سے جہاں آپ دونوں کی دلچسپیاں ذرا سی مختلف ہیں تو ایک دوسرے کے اس می ٹائم میں مداخلت نہ کرنا اور الاؤ کرنا, اسپیس دینا کہ وہ اپنی اس دلچسپی کے مطابق اگر کوئی چیز لکھنا, پڑھنا, دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے کئی دفعہ کسی کی کوئی اسپرچول ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کئی دفعہ کسی کا کوئی خاص ایسا ذوق ہوتا ہے جو اس کے لائف پارٹنر سے مختلف ہوتا ہے, تو ان ایکٹیویٹیز کو آنر دینا, رسپیکٹ دینا اور اس می ٹائم کو بھی ویلیو کرنا دوسرے کے لیے, یہ بڑا ضروری ہے اس رشتے میں. اور محسن صاحب ایک دوسرے کا یہ نہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ریموٹ میرے ہاتھ میں ہو, کہ مطلب ہسبینڈ کہیں کہ میں جو کہوں گا یہ وہی کریں گی اور میرے حکم کے بغیر تو یہ ہل ہی نہیں سکتی نا, اور خاتون بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ میری ہی سنے, میری ہی مانے اور جو میں کہوں وہی کرے. تو اس طرح کا جو ریسٹرکشنز, اس طرح کی پابندیاں جو ہے نا وہ کوئی شخص جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. اس سے آپ اپنے ماحول کو تنگ کرتے ہیں, اس سے کشیدگی بڑھتی ہے اور ریلیشن جو ہے نا وہ خرابی کی طرف جاتے ہیں. خاص بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کمیونیکیشن کو بلاک نہ ہونے دیں. دیکھیں آپ کے گھر میں اختلافات ہو سکتے ہیں, آپ دونوں کے آپس میں نقطہ نظر میں فرق آ سکتا ہے, ایسے میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بند نہ کریں, روٹ نہ جائیں. جب آپ بات بند کریں گے نا تو تعلقات میں پہلی دراڑ پڑ جائے گی. بات کرنا, ڈائلاگ کرنا یہ بند نہ کریں اور گھر چھوڑ کر نہ جائیں. خواتین سے جگہ نہیں چھوڑیں, خواتین سے خاص طور پہ کہ کئی دفعہ یہ جو روٹ کے چلے جانا ہے نا امی کی طرف, یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس سے پھر آپ کے رشتے میں آپ اگر کوئی جھگڑا ہو, کوئی ایسی بات ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ میرا گھر ہے, میں یہیں پہ ہوں اور ہم اس مسئلے کو ڈسکس کرتے رہیں گے. جب آپ ڈسکس کرتے رہیں گے نا تو سلوشن نکل آئیں گے. بہت دفعہ بڑے سے بڑے مسئلہ اس وقت حل ہوتے ہم نے دیکھا جب وہ ایک ہی چھت کے تلے رہ رہے تھے اور بات کر رہے تھے. جب ایک ہی چھت کے تلے رہتے ہوئے بات ہوتی رہے, ہاتھا پائی کرنے کی ضرورت نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کوئی فزیکل ابیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اختلاف ہے تو ڈائلاگ یا بات کے ذریعے, لفظوں کے ذریعے اپنی فیلنگز کو کمیونیکیٹ کرنا ہے, سوال پوچھنے ہیں, دوسرا آپ کو آنسر کرے, سوال پوچھے, تو ڈھونڈیں اس نقطہ نظر کے کو جو کہ دونوں کے درمیان آ کے ایک بیلنس نقطہ قائم ہوتا ہے نا, اس نقطے تک دراصل پہنچنا ہے. اور اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ کمیونیکیشن کبھی بھی بلاک نہ ہو. اور ایسے لوگوں سے مشورہ کیجئے, ہر ایک سے مشورہ مت کیجئے. اگر آپ کے درمیان میں کوئی پرابلم سٹارٹ ہو گئی ہیں, ان سکسیزفل لوگوں سے بات کریں جن کی میرٹل لائف بہت اچھی جا رہی ہے, اور ان سے آپ ان کے ایکسپیرینسز جانیے تاکہ وہ آپ کی لائف کو بہتر کرنے میں ہیلپ فل ہوں. ان کے سارے تجربات جو ہیں, ان کے مشورے جو ہیں, ہر بندے سے آپ مشورہ نہیں کریں. ہر ایک کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس وہ اپنے جیسا ہی مشورہ دیں گے, تو اس کے لیے بہت سلیکٹیو ہو جائیں, اچھے لوگوں سے مشورہ کریں. اور محسن صاحب ایک ایسا فیز آتا ہے, ایک شادی ہو گئی, اس کے بعد بچے ہماری لائف میں جب شامل ہوتے ہیں تو اکثر خواتین کیا کرتی ہیں, وہ اپنا آپ بھول جاتی ہیں اور وہ جو ہے صرف بچے کا ہی ذکر ہوتا ہے. اچھا, جب ہسبینڈ سارا دن کا تھکا ہارا آتا ہے تو وہ ان کو ٹائم دینے کی بجائے بچوں کی اس میں لگ جاتی ہے. ان کا اندر سے وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ہم بچہ میرے ہسبینڈ کا بھی تو ہے نا, تو وہ میں اسی کے بچے کی تو کیئر کر رہی ہوں. اور وہ یہ نہیں سمجھتی کہ ان کے ہسبینڈ لونلی فیل کرتے ہیں, وہ تھوڑی توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ باتیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور سر جھاڑ منہ پھاڑ خواتین کیا حلیہ ہوتا ہے, وہ اتنا زیادہ اپنی ڈیوٹیز نبھانے میں گھر کی لگ جاتی ہیں کہ انہیں یہ کہیں خیال ہی نہیں رہتا کہ ان کے شوہر آپ کو کسی اچھے حلیے میں دیکھنا چاہتے ہیں, وہ کوئی پیار بھری بات سننا چاہتے ہیں, وہ آپ کی جو ہے نا کمپنی چاہ رہے ہوتے ہیں اچھی سی. تو یہ چیز بڑی اہم بات ہے کہ بچوں کے آ جانے کے بعد بھولے مت کہ آپ کے درمیان جو پیار کا, محبت کا رشتہ ہے, جو اس بچے کو دنیا میں لانے کے لیے آپ دونوں جس بندھن میں بندھے ہیں, وہ بندھن بھی تو بڑا قیمتی ہے. اگر آپ نے مثلا اگر ہسبینڈ گھر واپس آیا اور آ کے وہ بھی اس بچے سے پیار کرتا ہے, لیکن اگر ماں نے بھی آ کے اس بچے ہی کی باتیں کی اور باپ نے بھی آ کے بچے کی باتیں کی, تو باپ کی باتیں اور ماں کی باتیں وہ کہاں گئیں؟
لہٰذا اس چیز کو بھی یاد رکھنا ہے. اور خاص ایک یہ بھی پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی جو دونوں کی دلچسپیاں ہیں شادی کرنے سے پہلے ان پوائنٹس کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ دونوں کی آپس میں دلچسپیاں صرف رومانس کی حد تک ہیں یا آپ کا میوزک کا ٹیسٹ بھی ملتا جلتا ہے, آپ کا فنون لطیفہ میں, شاعری میں, ادب میں, ٹی وی ڈراماز میں ذوق شوق, زندگی کو دیکھنے کا نقطۂ نظر, آگے بڑھنے کا سفر, لرننگ کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ نہیں, ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبلٹی. کیونکہ یہ جو جسم ہوتا ہے نا, اس پر تو جھریاں پڑنی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اصل جو چیز ہے وہ آپ کا برین ہے. اگر آپ کے برین کی کمپیٹیبلٹی ہے تو پھر آپ کی شادی کامیاب ہوگی. لیکن اگر آپ کی صرف جسم پر نظر ہے تو یہ جسم جو ہے ہر 7ویں سال بدل جاتا ہے, کیونکہ ہمارے جسم کے تمام سیلز انڈر پروسیس ہیں. ہر 7ویں سال ہم وہ نہیں ہوتے جو ہم 7 سال پہلے تھے, کیونکہ ہمارے جسم کے سارے سیلز جو ہیں وہ چینج ہو گئے. لہٰذا جسم کو مرکز و محور نہ بنائیں بلکہ اپنے برین کو بنائیں اور یہ دیکھیں کہ آپ دونوں کی آپس کی کمپیٹیبلٹی کیسی ہے. لہٰذا یہ جو باتیں ہم آپ سے کر رہے ہیں, یہ باتیں آپ ان نوجوانوں تک بھی ضرور پہنچائیں جو نوجوان ایک دوسرے کو جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ کرنے والے ہیں, سوچ رہے ہیں, کہیں ان کا تعلق چل رہا ہے, تو ان باتوں کی روشنی میں بھی ایک دوسرے کو ضرور جانچ پرکھ لیں. ہمیں بہت اچھا لسنر ہونا پڑے گا اگر ہم اچھی شادی اپنی پوری لائف اچھی بنانا چاہتے ہیں. ہمیں بہت اچھا لسنر ہونا ہوگا. ہسبینڈ کو وائف کو سننا ہوگا اور وائف کو ہسبینڈ کو سننا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ہم ون سائیڈڈ ہی گفتگو ہو رہی ہے اور ہم دوسرے کو ٹائم ہی نہیں دے رہے, اور ہمارے اندر کی جو میں ہے نا اس کو ختم ہونا ہوگا, ہم میں تبدیل ہونا ہوگا. اور اسی طرح خوبصورت رشتہ بنتا ہے جب ہم دونوں جو لوگ ہیں وہ اپنی میں کو ختم کر کے تو وہی بن جاتے ہیں, آئی ختم ہو جاتا ہے. بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ دوسرے کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں. دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبلٹی یا مطابقت بنانے کے لیے جب آپ اس رشتے میں جڑتے ہیں نا, تو آپ نے ایک دوسرے کا ساتھی بننا ہوتا ہے. بہت دفعہ گھروں میں لوگ ایک گھر میں تو رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ نہیں رہ رہے ہوتے. تو اپنے جیون ساتھی کو دراصل اپنے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے. اسے چینج کرنے پر اپنی طاقت توانائی صرف کرنے کی بجائے آپ کمپیٹیبلٹی کے ڈیولپ کرنے کے لیے اسٹریٹجیز ڈیزائن کیجئے. اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو ٹھیک, نہیں کر سکتے تو آپ اس بارے میں جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیجئے, دیکھنا شروع کر دیجئے ایسی ویڈیوز کو, ایسے اسٹف کو. اگر آپ کے لیے مسئلہ تب بھی حل نہ ہو تو آپ سوشل ہیلپ لیجئے. ایسے لوگوں سے ملیے جو ایسی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں, جن کو 25-30 سال 40 سال ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ کامیاب زندگی گزارتے ہوئے. اگر تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوا نا تو پھر بھی انتظار مت کیجیے, اپنے ٹونے ٹوٹکوں سے شادی شدہ زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کیجیے, بلکہ مدد لے لیجیے پروفیشنل, وہ لوگ جو کہ اس سائنس کو سمجھتے ہیں, جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں, پروفیشنلز ہیں, ان کے پاس جائیے, ان سے بات کیجیے. اور الزام لگانے کے لیے نہیں, ایک دوسرے کے لیے بلیم گیم کھیلنے کے لیے نہیں, بلکہ رسپیکٹفلی اپنا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھیے. وہ آپ کو مدد دیں گے اور اس کے نتیجہ میں آپ کی زندگی پہلے جیسی خوبصورت ہو سکتی ہے. بلکہ کوشش کریں کہ جب آپ کی شادی پلان ہو رہی ہو اس سے پہلے آپ لوگ کاؤنسلنگ لیں, کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں اور ان سے کچھ ٹپس لیں. اور کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. اس کی ہم نے ظاہر ہے کہ اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ ہم نے میرٹل لائف کے بارے میں اتنا نہیں جانا ہوتا, اتنا نہیں پڑھا ہوتا, اتنی انفارمیشن ہمیں نہیں ہوتی کہ ہمیں ظاہر ہے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر بالکل چینج, ماحول, لینگویجز چینج اکثر ہوتی ہیں, رہن سہن ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو وہاں ایڈجسٹ کرنا جو ہے نا اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں اسٹڈی کر لیں, کسی سے کاؤنسلنگ لے لیں, تبھی ہم بہت ہی خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں. اور ہم پوری کوشش کریں کہ ہم نے اچھی لائف گزارنی ہے. یہ نہیں کریں کہ ٹھیک ہے جیسا ہے وہ چل رہا ہے, نہیں, ہمیں اپنی اسٹرگل کو جاری رکھنا ہے. ہمیں ایک کامیاب اور سکسیزفل میرڈ لائف گزارنی ہے, لوگوں کے لیے اگزامپل بننا ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ سوچ ہوگی تو آپ ضرور اس کے لیے کچھ بہت اچھا سوچیں گے, کچھ بہت اچھا پلان کریں گے. اگر آپ کی ایسی سوچ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنی لائف کو اچھا کرنا ہے اور اگزامپل بننا ہے اور ایک گھر جنت بنانا ہے, تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں اس گفتگو کے اختتام پہ یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے جاننے والوں میں کسی کی شادی ہونے والی ہے تو شادی کے جب آپ گفٹ دیں تو یہ جو بات چیت ہے یہ آپ ان سے شیئر بھی کیجئے.
خود کر لیجئے، سارے پوائنٹس کو آپ ذہن میں رکھیں. اگر آپ خود اس سارے ہوم ورک کو نہیں کر سکتے تو آپ اس ویڈیو کو اس نئے شادی شدہ جوڑے کو ایک گفٹ کے طور پہ دے سکتے ہیں، اپنے ان دوستوں تک پہنچا سکتے ہیں جو کہ شادی کے فیصلے کے قریب ہیں. ایون شادی تو ہر ایک کی ہی ہونا ہوتی ہے، تو کوئی کسی بھی سٹیج پر ہے تو وہ اس ویڈیو پر ہونے والی بات چیت سے جو ہم نے اپنے ایکسپیرینس، اپنے نالج، اپنی سکلز کے مطابق آپ سے کی، آپ ضرور شیئر کیجئے اور اپنا نقطہ نظر بھی ہمیں بتائیے. وہ سب چیزیں، وہ کچھ پوائنٹس جو کہ اس میں ڈسکس کرنے سے رہ گئے وقت کی کمی کی وجہ سے، ان پوائنٹس کو اگر آپ نے اسٹڈی کیا ہے تو آپ کامنٹس میں دے سکتے ہیں تاکہ اس بات کو ہم اور ویلیو ایڈ کر سکیں اور ان سب باتوں کو اپنے اس خوبصورت معاشرے میں ایک کنٹریبیوشن کے طور پہ لیں کہ ہم ایک اچھی خوشگوار ازدواجی زندگی کو کیسے بنیاد فراہم کر سکتے ہیں. ہم نے بہت تیز بتانے کی کوشش کی تاکہ ہم زیادہ کور کر سکیں میٹیریل کو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی آپ کو اتنی پسند آئی اور اگر چاہتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکے تو آپ اس کو ان تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں. آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کو ایک بہترین گھرانہ، خوشیوں بھرا گھرانہ، بہترین زندگی عطا کرے جہاں ہر وقت آپ کے گھر میں پھول کھلیں، آپ خوش رہیں اور آپ کی زندگی میں وہ تمام بہاریں آئیں، وہ تمام خوشیاں آئیں جن کے خواب کوئی بھی کامیاب انسان دیکھا کرتا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حامی و ناصر.